ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ڈاکٹر طلحہ وقار ہے۔ میں کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہوں اور میری MBBS آغا خان یونیورسٹی سے ہے اور اسپیشلائزیشن یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہے، جہاں پہ جا کے میں ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف سائیکائٹری اینڈ نیورولوجی بنا۔ ایڈلٹ نیورولوجی میری اسپیشلائزیشن ہے اور میں اپنی روٹین پریکٹس میں موسٹلی ایڈلٹ نیورولوجی اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ چائلڈ نیورولوجی کے پیشنٹس بھی دیکھتا ہوں۔ میں 2 جگہ پہ پریکٹس کرتا ہوں، ایک بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل فیز 8 راولپنڈی بحریہ ٹاؤن اور میگا میڈیکل سینٹر صدر راولپنڈی میں۔ آج کی میری ٹاک کا ٹاپک ہے اپنے ویورز کے لیے یہ سمپلیفائی کرنا کہ 4 قسم کے اسپیشلسٹس میں کیا ڈفرینس ہے۔ ایک نیورو سرجنس، دوسرے نیورولوجسٹ، تیسرے سائیکائٹرسٹ اور چوتھے سائیکالوجسٹس۔ میں نے خود بھی اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے اور آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ ڈفرینس بہت سے لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے اور صحیح ڈاکٹر کے پاس تک پہنچنے میں ان کے لیے یہ ایک طرح کا روڈ بلاک ہے۔ تو اگر آپ کو شروع سے یہ پتہ ہو کہ کس طرح کی پرابلم کے لیے ہم نے کس طرح کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس سے آپ کا قیمتی وقت بھی بچے گا اور یہ زیادہ چانسز ہیں کہ مریض کو وہ پراپر ٹریٹمنٹ اور کیئر مل سکے گی بر وقت جو کہ اس کی ضرورت ہے۔ میں خود تو نیورولوجسٹ ہوں، لیکن میں سب سے پہلے تعارف کرانا شروع کروں گا اپنے نیورو سرجری کے کولیگز کا، کیونکہ وہ شاید سب سے پہلے سے پاکستان کی میڈیکل فیلڈ کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں اور انہوں نے بیش قیمت خدمات ادا کی ہیں نیورو کے شعبے کو کیری فارورڈ کرنے میں اور نیورو کے پیشنٹس کی خدمت کرنے میں۔ نیورو سرجن بیسکلی ایک سرجیکل نیورولوجسٹ ہوتا ہے۔ وہ برین، اسپائنل کارڈ، نروز اور مسلس کے اسٹرکچر اور فنکشن کو سمجھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کے اسٹرکچر میں بیماریاں آتی ہیں، سب سے اس کا کامن ایگزامپل ہے جیسے کہ برین ٹیومرز یا اسپائنل ٹیومرز یا نرو ٹیومرز، ان کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے سرجیکل طریقے سے، یعنی آپریشن کے طریقے سے۔ اس کے علاوہ جو بڑی بڑی کیٹیگریز نیورو سرجنز دیکھتے ہیں وہ ایکسیڈنٹ کیسز یعنی ٹراما، جیسے برین کے ارد گرد یا برین کے اندر اگر میجر بلیڈنگ ہے اور اس کو ریلیز کرنے کی، پریشر ریلیز کرنے کی ضرورت ہے تو نیورو سرجنز کام میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مثال کے طور پہ کہیں پہ کوئی ٹیومر ہے، ٹیومر کو ریموو کرنا ہے، اس کا پریشر ریلیز کرنا ہے تو نیورو سرجنز کی یہ فیلڈ کے اندر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت کامن آپریشن جو نیورو سرجنز کرتے ہیں وہ مہروں کی تکلیف کا آپریشن ہے، یعنی ڈسک کا آپریشن ہے، جب ڈسک کمر میں یا گردن میں نس کو دبا دیتی ہے اور اس سے عام زبان میں جسے ہم ارک النساء یا شیاٹیکا کی تکلیف کہتے ہیں۔ یہ وہ موٹی موٹی پرابلمز ہیں جو نیورو سرجنز دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ نیورولوجسٹ، جو کہ میری اسپیشلٹی بھی ہے۔ نیورولوجسٹ بھی برین، اسپائنل کارڈ، نروز اور مسلس کے اسٹرکچر کو اور فنکشن کو سمجھتا ہے، لیکن اس کا طریقہ علاج نیورو سرجن سے مختلف ہے۔ وہ دواؤں کے ذریعے سے، تھیراپیز کے ذریعے سے علاج کرتا ہے اور جو سیٹ آف ڈیزیزز ہم نیورولوجسٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں وہ بھی نیورو سرجن سے مختلف ہیں، یعنی موسٹلی ہم اسٹروک، ایپیلیپسی، مائیگرین یعنی ہیڈ ایکس، اس کے علاوہ مہروں کی تکلیف، بیک ایکس، موومنٹ ڈس آرڈرز جیسے کہ پارکنسنس ڈیزیز اور دیگر موومنٹ ڈس آرڈرز، اور نسیان کی یا میموری پرابلمز جیسے کہ الزائمرز ڈیزیز اور مختلف ٹائپس کے ڈیمینشیا۔ نیورو فزیشین یا نیورولوجسٹ عام طور پہ آپریشنز نہیں کرتے۔ کچھ ایسے ڈائگنوسٹک پروسیجرز ہیں جو کہ نیورولوجسٹ بھی کرتے ہیں، جیسے کہ نرو کنڈکشن اسٹڈیز جس میں نسوں کی صحت کو چیک کیا جاتا ہے، الیکٹرومایوگرافی جس میں پٹھوں کی صحت کو اور نسوں کی صحت کو چیک کیا جاتا ہے، اور الیکٹرو انسیفلوگرام یعنی EEG جو کہ مرگی کے مریضوں کو صحیح تشخیص کرنے کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورولوجسٹ لمبر پنکچر بھی کرتا ہے، جو کہ ایک پروسیجر ہے جس میں کمر سے پانی نکالا جاتا ہے، وہی پانی برین اور اسپائنل کارڈ کو اس میں برین اور اسپائنل کارڈ فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور عام طور پہ وہ برین کی انفیکشنز کو چیک کرنے کے لیے ایک بہترین ڈائگنوسٹک پروسیجر ہے۔ تیسرا میں سائیکیٹرسٹ کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ سائیکیٹرسٹ بھی MBBS ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو کہ عام طور پہ تھاٹ ڈس آرڈرز کو یعنی سوچ کی بیماریوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور اس کی سب سے کامن ایگزامپل جیسے کہ ڈپریشن یا پھر انگزائٹی یعنی گھبراہٹ کی بیماری، یا پھر بائی پولر ڈس آرڈر جس میں مریض جو ہے نا
ایک نارمل سچویشن میں نارمل ذہن میں رہنے کے بجائے یا تو بہت ہائپر ہوتا ہے یا پھر وہ ڈپریشن کی سٹیٹ میں رہتا ہے، اور نارمل سٹیٹ میں اس کو رکھنے کے لیے عام طور پہ دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوتھی جو کامن بیماری سائیکیٹرسٹ دیکھتے ہیں وہ اسکیزوفرینیا، اور اس کی عام مثال یہ ہے کہ ایک نارمل بندہ جب وہ 20-21 سال کا ہوتا ہے تو وہ بہکی بہکی عجیب باتیں کرنا شروع کرے، مثال کے طور پہ کہ جی مجھے جو ہے نا UK کے پرائم منسٹر نے کانٹیکٹ کیا ہے اور وہ پاکستان مجھ سے خریدنا چاہتا ہے، یا میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں اور میں فلانا فیصلہ کر رہا ہوں، یا پھر میں جو ہوں نا نعوذ باللہ کوئی نبی ہوں اور مجھے وحی آتی ہے، اس طرح کی باتیں اور مختلف دیگر ایگزامپلز۔ اور یہ کلچر بائی کلچر بھی ویری کرتے ہیں، جس طرح کا کلچر ہو اس طرح کا کانٹینٹ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے اس عجیب قسم کی سوچ کا۔ اور سائیکیٹرسٹ بھی عام طور پہ دواؤں کے ذریعے سے زیادہ تر اور تھیراپیز یعنی کاؤنسلنگ وغیرہ کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، سائیکیٹرسٹ آپریشن نہیں کرتے ہیں۔ اور چوتھا سائیکالوجسٹ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ سائیکالوجسٹ بھی عام طور پہ MBBS ڈاکٹرز تو نہیں ہوتے ہیں، ان کی الگ ڈگریز ہوتی ہیں، لیکن ان کا طریقہ علاج بھی یہ تھاٹ ڈس آرڈرز یعنی کہ ڈپریشن، انگزائٹی، فوبیاز، اس کے علاوہ بائی پولر ڈس آرڈر اور قسم کی ایسی جو ہے نا پرسنالٹی ڈس آرڈرز، اور اس میں وہ اپنا علاج کاؤنسلنگ کے ذریعے سے، باتوں کے ذریعے سے اور قسم کی تھیراپیز کے ڈی کنڈیشننگ کے ذریعے سے وہ کرتے ہیں، اور اس میں وہ عام طور پہ دوائیں وغیرہ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ سملر پرابلمس کو ڈیل کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ علاج بہت مختلف ہے۔ اور عام طور پہ اگر آپ کہ کسی لوڈ ون کو کوئی سائیکیٹرک ڈیزیز ہو گئی ہے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سائیکیٹرسٹ اس کو انیشلی دوائیں ریکمینڈ کر کے بعد میں سائیکالوجسٹ کے پاس تھیراپیز کے لیے ریفر کرتا ہے۔ یہ مکمل ہوا ہمارا مختصر سا تعارف ان 4 اسپیشلسٹ کے بارے میں۔ آئی ایم شیور اس کے متعلق اور بھی سوال آپ کے ذہن میں ہوں گے، اگر ایسا ہے تو آپ کمنٹس میں وہ کویشچنز لکھ سکتے ہیں۔ آئی ووڈ انشاءاللہ بی ہیپی ٹو آنسر دوز کویشچنز اگر وہ مجھ تک پہنچیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے۔